اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوستو، عدنان احمد ایسٹرولوجر وائرل ستارے میں خوش آمدید۔ آج بات کریں گے 2021 کے ذائچے کی کہ اگست 2021 کا مہینہ آپ کا کیسا گزرے گا۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست دہراتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجیے گا۔ شروعات کرتے ہیں کیریئر سے۔ مہینے کے شروعاتی دنوں میں کیریئر میں اتار چڑھاؤ کا سامنا ہوگا، مگر مہینے کے سیکنڈ ہاف میں یعنی کہ تقریباً ایک ہفتے کے بعد حالات معمول پر آ جائیں گے۔ 8ویں گھر میں موجود ہوگا اور سورج کی ایگزسٹنس میں، لہٰذا ان دونوں کی ستاروں کی کنجکشن آپ کے لک کے فیکٹر کو کمزور کر دے گی اور پیشہ ورانہ زندگی میں ہرڈلز پیدا کرے گی۔ 9 اگست کو مرکری 9ویں گھر میں چلا جائے گا جو کہ ہاؤس آف لک ہوگا۔ 17 اگست کو سورج بھی 9ویں گھر میں داخل ہو جائے گا جو کہ آپ کے کیریئر کو 4 چاند لگا دے گا اور شاندار اور حیرت انگیز ترقی کی مواقع ملیں گے، شروعات ہو جائے گی۔ یعنی کہ 17 اگست کے بعد آپ کا اچھا ٹائم شروع ہو رہا ہے کیریئر کے حوالے سے۔ آپ کو بہت مواقع ملیں گے، آپ کو بہت اپرچونیٹیز ملیں گی، آپ کی جاب کے اندر پروموشن بھی ہو سکتی ہے، سیلری بھی بڑھ سکتی ہے، اس طرح کی آپ کو اعزازات بھی مل سکتے ہیں، آپ کی عزت میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے جہاں آپ کام کرتے ہیں ورک پلیس پر۔ بات کرتے ہیں فائنینس کی، مالیات کی، پیسے کی۔ مہینے کا جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ پہلا ہفتہ تھوڑا سا ہرڈلز میں گزرے گا، پریشانیوں میں گزرے گا، لیکن دوسرے ہفتے سے حالات معمول پر آ جائیں گے۔ پیسے کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، غیر ضروری چیزوں میں بھی آپ کا پیسہ ضائع ہو سکتا ہے۔ 17 اگست کے بعد جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہاؤس آف لک آپ کا ایکشن میں ہوگا، اس لیے تیار ہو جائیے اپرچونیٹیز کے لیے، تیار ہو جائیے، آپ کو مواقع ملیں گے، آپ کو پیسہ ملے گا، آپ کو عزت ملے گی، تو یہ ساری چیزیں ہوں گی 17 اگست کے بعد۔ 17 اگست کے بعد جس طرح سے عرض کیا کہ ہاؤس آف لک آپ کا ایکشن میں ہوگا، اور 9 اگست سے عام جو ہے معمولات زندگی جو ہے وہ نارمل ہوتے رہیں گے 9 اگست سے۔ تو ملازمت پیشہ افراد ہوں یا چاہے کاروباری افراد ہوں، دونوں افراد کے لیے زبردست رزلٹ جو ہے وہ سامنے آئیں گے۔ محبت کی بات کرتے ہیں۔ جو لوگ ریلیشن شپ میں ہیں، ریلیشن شپ سے مراد یہ ہے کہ وہ جن کی منگنی ہوئی ہوئی ہے یا جن کے افیئرز ہیں وہ افراد، تو ان کے لیے پہلا ہفتہ بہت اچھا ہے۔ دونوں فریقین میں محبت بڑھے گی، کہیں باہر گھومنے جا سکتے ہیں، ڈنر پلان کر سکتے ہیں یا کوئی اور چیز۔ شادی شدہ افراد کے لیے بھی سکون کا سانس لینے کا وقت ہے، حالات خوشگوار رہیں گے، مگر مہینے کی شروعات جو ہے وہ ہلکی پھلکی نوک جھونک سے ہو سکتی ہے، جس کی شروعات جولائی کے اینڈ سے ہی ہو جائے گی۔ جولائی کے اینڈ سے ہی ہلکی پھلکی نوک جھونک شروع ہوگی، روز روز کی چک چک بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ پرماننٹ نہیں ہوگی، ٹیمپریری ہوگی۔ فیملی کی بات کرتے ہیں۔ اگست کا مہینہ برج قوس کی فیملی کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ستاروں کی پوزیشن آپ کی فیملی کے حق میں بالکل نہیں ہوگی۔ آپ کی والدہ علیل ہو سکتی ہیں، گھر کا ماحول ٹینس ہو سکتا ہے، فیملی ممبرز کے درمیان کلیشز ہو سکتے ہیں۔ تو یعنی فیملی کا ماحول جو ہے، والدہ، بہن بھائی، جوائنٹ فیملی جن لوگوں کی ہوتی ہے، ایک مکمل گھر جہاں دادا دادی چاچا وغیرہ سب ساتھ رہتے ہیں، بہن بھائی ساتھ رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، تو وہاں پر کلیشز ہو سکتے ہیں اور جس کے قوی امکانات ہیں، لہٰذا اپنے غصے کو، اپنے ٹیمپر کو کنٹرول میں رکھیے۔ صحت کی بات کرتے ہیں تو مہینے کے فرسٹ ہاف میں یعنی کہ شروعاتی 10 دنوں میں درد، سر درد، سینے میں درد، نزلہ، زکام جیسی صورتحال کا سامنا ہوگا، سانس لینے میں دشواری ہوگی۔ اپنے کھانے پر توجہ دیجیے، خاص طور پہ فروٹس کا استعمال کیجیے۔ سیگیٹیریس فروٹس کا استعمال کم کرتے ہیں، موسم کے پھل کا استعمال کیجیے۔ اللہ نے جو پھل جس موسم میں بنایا ہے اس کو ضرور کھائیے۔ سیگیٹیریس فروٹس سے دوری اختیار کیے رہتے ہیں، سیگیٹیریس کو فروٹس کھانے چاہیے، ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ پورا مہینہ آپ کا خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ گزرے۔ عدنان احمد کی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اعوذ باللہ من الشیطان